السلام علیکم ناظرین کرونا وائرس آیا، شروع ہوا اور اب پیک کی طرف جا رہا ہے۔ 2020 جون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہی کہ کرونا کے حوالے سے جولائی پاکستان میں پیک پر ہوگا، لیکن یہاں ایک بات جو انہوں نے نہیں بتائی، جو شاید ان کو بتائی ہی نہیں گئی، وہ بات میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ کرونا تو بینکنگ میں پیک پر پہنچ گیا۔ پاکستان بینکنگ سیکٹر کے ہزاروں سٹاف اس سے متاثر ہو گئے، کئی اموات ہو گئی، کئی ریجنل آفیسز بند ہو گئے، کئی برانچز بند ہو گئیں، ایک برانچ میں 20 کیسز، 22 کیسز بھی نکلے، ایک ریجن میں 15 کنٹرولنگ ایگزیکٹو بھی افیکٹڈ جس میں شامل ہیں وہ بھی افیکٹڈ نکلے۔ ریجنز کو بند کر دیا گیا، کئی ریجنز کو جو ہے ڈس انفیکٹ کر کے 4 دن بعد 5 دن بعد کھول دیا گیا، اور اسٹاف کے متاثر ہونے کا سلسلہ اور برانچز کے سیل ہونے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ مستقل بنیادوں پر بغیر پیک آئے جاری ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس سے ایفیکٹ اسٹاف ہو رہا ہے، اسٹاف مر رہا ہے، اسٹاف ایڈمٹ ہو رہا ہے، دوسروں کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اور اس خطرے کی وجہ کیا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر رہ کر ملکی معیشت کا تحفظ کرتے ہوئے عوام کو مالی تحفظ فراہم کر رہا ہے، ان کے مالی مفادات کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور ان کی اس خراب معاشی حالات میں بھرپور سپورٹ کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر نہ صرف لگائی بلکہ مستقل لگائے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے بینکوں کی مینجمنٹ نے کیا کیا، ذرا اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو 2020 بڑا دلچسپ سال ہے۔ کرونا کی جو خبریں ہمارے یہاں آئیں وہ تو چلیں سال کے شروع سے آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جو پاکستان میں پہلا جو ایفیکٹ آیا اس کا وہ فیبرری اینڈ یعنی تقریباً 26 اور 27 فیبرری کو دیکھا گیا۔ مارچ گیا، اپریل میں بینکوں کی جانب سے سالانہ نتائج اسٹاف کے حوالے سے جاری ہوتے ہیں، جس میں اپریزل، پروموشن، انکریمنٹ اور ان کی جو اینول دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان تمام کو اپریل میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر جواز بنا کر بینکوں کی انتظامیہ نے کئی جگہوں پر انکریمنٹ روک دیے، کئی جگہوں پہ بونسز روک دیے، کئی جگہوں پہ پروموشن کا اعلان ہی نہیں کیا گیا، کئی جگہوں پر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حکم کی انتہائی مؤدبانہ تعمیل کرتے ہوئے 30% برانچز بند کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے چند جگہوں پر زبردستی اسٹاف کو جو ہے 15 دن کی مینڈیٹری لیو پر بغیر ان کی ریکوائرمنٹ کے بھیج دیا گیا، اور کئی جگہوں پر ان اسٹاف کو بغیر کسی اسائنمنٹ کے دیگر برانچز میں تعینات کر دیا گیا، جس کی وجہ سے دیگر برانچز میں بڑھنے والے رش کی وجہ سے ان برانچز کے اسٹاف میں فرسٹریشن پہلی فرسٹریشن کہ آپ کے پاس دوسری برانچ کا اسٹاف آ گیا جو کوئی کام نہیں کر رہا، عوام کا رش بڑھ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کے کام کی دباؤ جو ہے وہ آپ پہ بڑھ گیا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ دوسری طرف جو 55 سال والے تھے ان کو بھی اکثریت کو شروع میں ہی جو ہے وہ جبری مینڈیٹری لیو دے دی گئی کہ آپ اپنے گھروں پہ جائیں، ریسٹ کریں۔ تیسری چیز جو آپ کو مالی نقصان پہنچائے گا کہ جی کرونا آ رہا ہے، اس سے بینک افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے، یہ جو آپ نتائج جاری کر رہے ہیں یہ تو آپ 2019 کی پرفارمنس پہ کر رہے ہیں۔ 2019 کی پرفارمنس تو آپ کی لاجواب تھی، ہر بینک نے پروفٹ کمایا، ہر برانچ نے پروفٹ کمایا، اس برانچ کی بنیاد پر آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں ڈیویڈنڈ جاری کیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی، باقی سب کی تو مالیاتی چیزیں پوری کر دی، اسٹاف کو آپ نے آخر میں کیوں رگڑ دیا؟ اسٹاف کا کیا قصور ہے؟ اسٹاف کیا کام نہیں کر رہا ہے؟ اسٹاف کیا نااہل ہے؟ اگر اسٹاف نااہل ہے تو آپ اس سے کام نہ لینے والی لیڈرشپ یقیناً آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو فارغ کریں نا، اس لیڈرشپ کو جو کام نہیں لے پا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسٹاف فارغ ہے اسے ایک لیٹر دے، دوسرا لیٹر دے، پھر صحیح نہیں ہوتا تیسرا لیٹر دے، فارغ کر دیں، آپ کے پاس وجہ ہوگی، سالڈ جواز ہونا چاہیے، لیکن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی بھی اس میں نااہلی ہے، آپ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ قیادت نہ ہونے کا جو الزام ہے وہ آپ دوسروں پہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو اسٹاف میں پریشانی پھیلی، جو اسٹاف پینک کا شکار ہوا، اسٹاف کی بیماریوں کی وجہ سے جو اس وقت ان کے اندر ایک ڈر اور خوف چھا رہا ہے، عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے، اور اس کی ذمہ داری بھی بینکر پر ڈالی جا رہی ہے، اور بینکر کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، بینکر کو ہی گالیاں پڑ رہی ہیں، بینکر کے ساتھ ہی بدتمیزی ہوتی ہے، اور اگر بینکر نہ کرے تو اس کی کمپلین ہوتی ہے، اگر انٹرٹین نہ کرے اسٹاف کو، اب اس کو عوام کو کمپلین ہوتی ہے، کمپلین ہونے کی صورت میں جو ہے وہ پھر عطاب کا شکار ہوتا ہے، اس کے جو مارکنگ اس کی نیگیٹو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کب تک؟ کیا آپ کے کنٹرولنگ ایگزیکٹو برانچ کے دورے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی جو ہے کوالٹی سروس برانچز کا دورہ کر رہی ہے؟ آپ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سینئر ایگزیکٹوز بینک کے کرونا کا شکار ہو گئے، جو آفس ہی نہیں آ رہے تھے وہ آخر کرونا کا شکار کیوں ہو گئے؟
تو بھائی یہ بھی تو بات بتائیں کہ وہ ڈیفینس اور کلفٹن میں رہتے ہیں, شام کو سی یو پہ واک پہ لازمی جاتے ہیں, شاپنگ انہوں نے پوری کی, جبھی تو کرونا وائرس کا شکار ہوگا. 3 مہینے سے آفس نہیں آ رہے, ہوم ٹو ورک, لیپ ٹاپ آپ کو دیے ہوئے, مینجمنٹ نے سروسز آپ کو دے رہے ہیں, زوم کی پہ آپ کی میٹنگیں چل رہی ہیں, آپ فیلڈ آپ کی اپنی جگہ پر موجود ہے, آپ فیلڈ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, پھر بھی آپ کو کرونا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی لگام کو کھینچ رہا ہے, اس لگام کو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خدا کے واسطے ان تمام چیزوں پر غور کریں. اور آج 2020 کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو پریکاشن دیا ہے, تو پرائم منسٹر کو یقیناً اس کی کہیں نہ کہیں سے کسی طرح سے جو اطلاعات آئی ہیں وہ اتھینٹک لیولز ہوں گے. ان اتھینٹک لیول نے ان کو یہ پہنچائی کہ جولائی پیک ہوگا. تو آج عوام کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹاف کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے کیا میجرز اٹھائے ہیں. ایک بینک کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد جب انہوں نے بالکل تھک ہار گئے تو انہوں نے ان کا اسٹاف جو ہے سینکڑوں کا اسٹاف ان کا متاثر ہو گیا, ہر برانچ سے کیسز نکلنے شروع ہو گئے. ایون ان کی مین برانچ سے ہی تقریباً 20-22 بندے جو ہے افیکٹ ہوئے, مین برانچ بند کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے میل چلائی کہ جی ہمیں آپ رائے دیجئے کہ ہم کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کریں اور کس طرح اس کو چلائیں, اس کو آگے فیوچر میں دیکھیں. تو یہ تو مطلب اب اس کو آپ اسے نااہلی کی انتہا نہ کہیں کہ آپ نے 3 مہینے آپ نے سینکڑوں اسٹاف متاثر کر دیا, آپ کے 7 سے 8 اسٹاف ممبرز مر گئے, مزید اتنے ہی افیکٹڈ ہیں کہ جو موت کے منہ میں ہیں آپ. اور آج آپ پوچھ رہے ہیں بجائے میجرز لینے کے آپ NCR کے نام پہ پتہ نہیں کروڑوں روپے بانٹتے ہیں. آپ نے اپنے ایک ڈائریکٹر چیک کریں, میں آج یہ بات بھی ڈسکلوز کر رہا ہوں, بینک کا نام بھی ڈسکلوز کروں گا, بلکہ میں احتساب بیورو کو بھیجوں گا کہ لورا لائی کولو کے ایک اسکول میں 1000 بچوں کی اسکول فیس کے نام پہ 32 لاکھ روپے اس ڈائریکٹر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے. بھائی مجھے یہ بتاؤ, کولو کا گاؤں سرکاری اسکول, 1000 روپے اس کی 1000 اسکول کے بچوں کی فیس, 32 لاکھ روپے. سوچنے والی بات ہے. مسجد میں سریا ڈلوانا ہے, مسجد بننی ہے, اس کا سریا ہونا ہے, کیا بینک ذمہ دار ہے؟ یہ تو ہم لوگ انفرادی طور پہ ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں. الحمدللہ مسجدیں جو آباد ہیں, بنی ہوئی ہیں, خوبصورت ہو رہی ہیں, یہ ہمارے دم سے آباد ہیں. یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ کام ہو رہا ہے, یہ بینکوں کے کام نہیں ہے, لیکن وہ اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. کیا بینکوں کے وہ مسجد کے اکاؤنٹ میں گیا, کیا کسی اسکول کے اکاؤنٹ میں گیا؟ یہ چیلنج کرتا ہوں میں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آج بھی جو ہے وہ اپنی اسٹاف بھرتی کے نام پہ, سینئر ایگزیکٹوس کے نام پر جو ہے وہ اپنی منمانیاں چل رہی ہیں, اپنے لوگ چل رہے ہیں. ایک بینک کے CEO جو دبئی میں بیٹھ کر اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور نام کیا ہوا ہے جی, لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. TADA بن رہا ہے آپ کا 3 مہینے مارچ سے, اب آپ کر لیں مارچ اپریل مئی جون 4 مہینے ہو گئے, موجیں ہی موجیں ہیں بھائی. آپ کی جو TADA چل رہا ہے وہ ڈالر میں چل رہا ہے, کنٹینیو ڈیلی بیسس پہ میٹر چل رہا ہے, سیلری تو آپ کی آن ہے ہی. کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اخراجات جا رہے ہیں کس مد میں جا رہا ہے, رگڑا کس پہ لگ رہا ہے, اسٹاف پہ لگ رہا ہے. وہ جو اس بینکوں کو رن کرنے والا طبقہ ہے, آپ ان کو رگڑ رہے ہیں, آپ ٹیلر کو رگڑ رہے ہیں, ایک آفیسر کو رگڑ رہے ہیں. ان کا پروموشن روک کے آپ نے کتنا فائدہ اٹھا لیا, ان کا انکریمنٹ نہ دے کے کتنا فائدہ اٹھا لیا. ایک میں سمجھتا ہوں 10 برانچز کے اسٹاف کے برابر آپ اپنے ایک سینئر ایگزیکٹو کو جو ہے وہ انسینٹیو دیتے ہیں. کیا آپ نے اس کا انسینٹیو کم کیا, کیا اس کا اپنا بونس کم کیا, کیا اس کا انکریمنٹ کم کیا, کیا اس کا سیلری رائز آپ نے دیکھا کہ کتنا ہے؟ نہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اسٹاف کے اوپر جو ہوگا وہ اخراجات میں کمی کا نام لے کر آپ ان کو رگڑا دے دیں گے. آج 2020 میں یہ سچویشن ہے. 2021 میں اسٹاف اپنے اوپر جو بھی ان کی صورتحال ہے, ذہنی اذیت کا شکار ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا حال کر دیا گیا. 2021 میں مزید جو بھی سینئر ایگزیکٹوز کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کا بھی ان کے اوپر الزام رکھ کر اور ان کے 2021 کو بھی تباہ کر دیا جائے گا, جس کی وجہ سے اسٹاف آج پھر کمرشل چینل کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے. اور ہمیں ان تمام چیزوں کو بار بار نوٹس میں لانے کا کہتا ہے. میں کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ کمرشل چینل آپ کی جو بھی معاملات ہیں ان کو سامنے لے کر آئے اور حقائق کو اجاگر کرے. یہ چند چیزیں ہیں, اس پہ کون عمل کرے گا, کون نوٹس لے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی, ہم نے ہائی اپس کو بھی بھیجی, ہائی اپس دیکھ بھی رہے ہیں. مطلب اس ملک کے مطلب سینئر ایگزیکٹوز کی بات میں کر رہا ہوں, اور اتھارٹیز دیکھ بھی رہی ہیں, خاموش ہیں. ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں بتاتا چلوں اسٹیٹ بینک کے, ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا. لیکن اس موقف کو میں جان بوجھ کے یہاں پر اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اپنا
جو ہے موقع پیش کیا کہ جی یہ صرف میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، تو آپ نے پازیٹیو موقف کوئی نہیں کیا. آپ نے اپنے ادارے سے متعلق اس نے کیا پریکاشنز لیے، اس نے کیا میجرز اٹھائے کہ جی بینکوں کے چیک کے لیے اس کو کس طرح سے چیک رکھا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیا. تو اس پہ بس ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ کون پرسان حال ہے. آج اسٹاف جو بینکوں کو چلانے کا تمام تر بیڑا اٹھائے ہوئے، جو تمام تر ذمہ داری اٹھائے ہوئے، آج وہ جس قسم پرسی کا شکار ہے، جس طرح سے مالی معاملات کے حوالے سے ٹینشن میں ہے، اب اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. امید ہے کہ کمرشل چینل کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے حوالے سے آپ اپنا کردار ہمیشہ کی طرح ادا کرتے رہیں گے. کمرشل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمرشل چینل کو ویڈیوز کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے، لیکن یہ رائے چینل پر ہی دیجئے. ہمیں واٹس اپ نہ کریں، ہمیں میسنجر پہ نہ کریں یا کال کر کے بات نہ کریں. مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کا کمنٹ پڑھ کے کوئی دوسرا بھی اس پہ کمنٹ کرے اور یا تو موٹیویٹ کرے یا ہماری جو بھی مزید گائیڈنس فراہم کر سکتا ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں. پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.